طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 321 میں سورۃ الحدید آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 13 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. کلمت ترا میں کیونکہ حرف را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، لہذا ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. تارا. کلمت المؤمنین میں حمزہ پہ جزم ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. کلمت یسعی میں سین ساکن ہے تو ہم سین کو ہمزہ سے پڑھیں گے. ہمزہ کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یسعی. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت نورہم میں را پہ اور ہا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے. کلمت بینہ. با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم میم ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نورہم بینہ. کلمت وبایمانہم کے آخری میں بھی میم ساکن ہے، پھر حرف الباء ہے. کلمت بشراکم. یہاں بھی حکم ہے اخفاء شفوی، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. وبایمانہم بشراکم. کلمت بشراکم میں شین ساکن ہے، کیونکہ شین بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے بشراکم. حرف را کی حرکت ہے زبر، تو حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. بشراکم. کلمت جنات میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف تا آتا ہے. کلمت تجری. تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. جنات تجری. کلمت تجری میں جیم پہ جزم ہے، لہذا ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. تجری. حرف را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف تا ہے. کلمت تحتہا. تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. کلمت تحتہا میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، کیونکہ یہاں ہا ساکن ہے اور ہا بھی حروف الہمز میں سے ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے تحتہا.
کلمت الانہاروں میں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش ہے۔ کلمت خالدین میں حرف الخا ہے، خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم خا کو، اور کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، تو ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے، خالدین۔ کلمت ذالک میں حرف دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت الفوزوں میں زے پہ پیش ہے تو ہم پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت العظیم میں حرف الضو ہے، وہ کو ہم زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے پڑھیں گے، کیونکہ ضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ کلمت یقولو میں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت المنافقات میں حرف القاف ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے پڑھیں گے اور حرف التا کے پیش کو ظاہر کریں گے۔ والمنافقات۔ کلمت للذین میں حرف اللام کو دو حرف کے برابر پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت انظرونا کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے۔ کلمت آمنو کے بعد حرف النون کو پڑھیں گے، یہاں نون ساکن ہے پھر حرف الضو ہے اور ضو حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، اور حرف الضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ آمنوا انظرونا۔ کلمت انظرونا میں حرف الضو کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، حرف الراء کے پیش کو ظاہر کریں گے اور اسے موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت نقتبس میں حرف القاف پہ جزم ہے، یہاں قاف کا حکم ہے قلقلہ تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، کیونکہ آخر میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور جزم کو ظاہر کریں گے۔ نقتبس۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے پھر حرف النون آتا ہے کلمت نورکم۔ نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم نون ساکن کو دوسرے نون میں ملا کے ایک ہی نون غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے۔ من نورکم۔ کلمت نورکم میں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت قیلہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت ارجعو میں شروعات میں حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، کلمت قیلہ کے بعد حرف الراء کو پڑھیں گے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ قیل ارجعو۔ کلمت وراءکم میں حرف الراء ہے اور اس کے بعد مد الف ہے تو ہم یہ دونوں حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ یہ مد واجب متصل ہے، مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ وراءکم۔ کلمت فالتمسوا میں لام ساکن کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت نوران میں حرف را پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الفا کلمت فضرب حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ نورا فضرب۔ اور ہم کلمت نورا پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے۔ نورا۔ کلمت فضرب میں حرف الضاد ہے
ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے۔ ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش ہے، را کے نیچے زیر ہے، پھر با پہ زبر ہے، تو ہمیں یہ تینوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ فَضُرِبَ، کلمت بینہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الباء آتا ہے کلمت بسور۔ یہاں حکم ہے اخفاء شفوی، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ بینہم بسور، کلمت بسورن کے آخری میں را کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف اللام آتا ہے کلمت لہو۔ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ بسور لہو، کلمت لہو میں ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ لہو باب، کلمت باطنہ میں حرف الطو ہے، تو حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے اور نون پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں حرکات کو ظاہر کرنا ہے۔ ہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ باطنہ فیہ، کلمت الرحمہ میں را کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، اور اسے موٹی آواز میں بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں ہا ساکن ہے، تو ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ الرحمہ، کلمت ظاہرہ میں وہ کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں حرف کو تفخیم سے ادا کرنا ہے۔ حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش ہے، ہا پہ الٹا پیش ہے، تو ہمیں 2 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کرنا ہے کیونکہ یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا۔ وَظَاهِرُهُ مِن، کلمت من کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قبلہ، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے اور غنہ کو تفخیم سے ادا کریں گے کیونکہ حرف القاف حروف التفخیم میں سے ہے۔ من قبلہ، کلمت قبلہ میں قاف کے نیچے زیر ہے، با پہ زبر ہے اور لام اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہم یہ چاروں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ قبلہ، کلمت العذاب میں آخر میں حرف البا پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو یہاں با کا حکم ہوگا قلقلہ، لہذا ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ پہ رکیں گے۔ العذاب، اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، فضرب بینہم بسور لہ باب، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہمارے لیے انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ، پس وہاں نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو بیرونی جانب ہے اس طرف عذاب ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔